العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت جعفر الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف امام ہی کی سیرت کو پیش کروں گا، امام ہی کے فضائل کو، امام ہی کے مصائب کو۔ دنیا بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا انتخاب کیا۔ امام کا سب سے مشہور جو لقب ہے وہ ہے کاظم۔ اس آیت میں لفظ کاظم آیا ہے لیکن جمع کے صیغے کے ساتھ آیا۔ اللہ نے کہا کہ متقین کون ہے، پچھلی آیت میں متقین کا تذکرہ بھی کہتا ہے الذین ینفقون، وہ ہیں جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کرنا یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اپنے اچھے وقت میں بھی برے وقت میں۔ بہت سے لوگ اچھے وقت میں انفاق کرتے ہیں، برے وقت میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی ابھی اچھا وقت آئے گا تو دوبارہ انفاق کروں گا۔ بہت سے لوگ برے وقت میں انفاق کرتے ہیں تاکہ اچھا وقت آ جائے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ والے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، چاہے ان کا اچھا وقت ہو برا وقت ہو، وہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، ضاد سے ضراء، والکاظمین الغیظ، غیظ و غضب پہ، اپنے غصے پہ انہیں پورا قابو ہوتا۔ کاظم کہتے ہیں جو غصہ پی جائے۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہاں پہ اللہ کا والکاظمین، کاظمین جمع ہے کاظم کی، والکاظمین الغیظ، غیظ کہتے ہیں غضب کو، کیونکہ یہ موضوعات پڑھے نہیں جاتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کے لیے شاید مطالب جدید ہو، اور جہاں انسان جدید مطلب ہوتا ہے تو وہاں رسپانس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ درگزر کرنا معاف کرنا، یعنی اگر لوگ ان کو اذیت بھی دیں تو درگزر کر کے گزر جاتے ہیں، معاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کو محبت ہے، یعنی یہاں پہ اللہ نے کچھ ایسی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ اللہ کو محبت ہے۔ ویزانی گرامی، تاریخ میں دو موسیٰ گزرے ہیں، ایک ہے نبی موسیٰ، ایک ہے امام موسیٰ۔ تھوڑی سی توجہ۔ نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، ان کی ہیبت مشہور ہے، ان کا غضب، ان کا غصہ کہ
قرآن میں بہت جگہوں پہ تذکرہ ہے جناب موسیٰ کی ہیبت کا، اگر سننا چاہیں گے تقابل پیش کر رہا ہوں. اور بذان گرامی میں جناب موسیٰ نبی موسیٰ ہیں جن کا غیظ و غضب مشہور ہے، ہیبت مشہور ہے کہ ظالم کو دھکا دیا، اسے مار دیا. پہلا دن ہے فرعون نے آغوش میں لیا، فوراً ہے ذہنوں میں تھپڑ مارا فرعون نے کہا اتنے لوگوں کو چھوڑ کے اس نے مجھے ہی کیوں مارا، یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے مجھے مارنا. اللہ نے کہا بھی یہ موسیٰ تجھے اس محل میں بھیجا تھا بچانے کے لیے، کہا پروردگارا یہ تیرے مقابلے میں کھڑا. تو جناب موسیٰ کا غیظ و غضب مشہور ہے. تو اب کیا کیا، کہا بھی یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ. تو وہاں پہ بہت سے جادوگر تھے، انہوں نے کہا بھی ایک طرف آگ رکھ دو، دوسری طرف سونا رکھ دو. عام بچہ ہے تو آگ کی طرف جائے گا، خاص ہے تو سونے کی طرف. تو جناب موسیٰ چلے سونے کی طرف، فوراً جناب جبرائیل نازل ہوگا. موسیٰ اللہ نے حکم دیا ہے آگ اٹھا کے کوئلہ جو ہے وہ زبان پہ رکھ لیں. کہا اللہ کا حکم تھا، جناب موسیٰ نبی تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نبوت و امامت کا بچپنا بھی ایسا ہوتا ہے. اب کم سنی ہے، بچپنا ہے جناب موسیٰ کا، لیکن فوراً آگ کی طرف بڑھے، کوئلہ اٹھایا منہ پہ رکھ لیا، اس سے زبان جل گئی. اور پھر زبان میں لکنت سی آ گئی ہے کہ جناب موسیٰ لکنت کے ساتھ بولتے تھے. ایک لسپ تھا جس کی وجہ سے ایک زبان میں لکنت آتی تھی کہ زبان ان کی تتلا کے بولتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے. جب جناب موسیٰ بڑھاپے میں آئے تو کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگارا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھیں. سبھی لوگ ہیں یا نہیں؟ چل رہے لوگ. اب یہاں جناب موسیٰ کا غیظ و غضب مشہور ہے. تھوڑی سی ایک اور مثالیں دے دوں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. young people also understand my Urdu. اب ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور الواح لینے کے لیے گئے کوہ طور پہ. الواح جن کے اوپر 10 کمانڈمنٹس تھی، جو 10 دستور تھے، الواح لے کے آئے. اللہ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 10 راتیں اضافہ کر دی. فَصَارَ مِيقَاتُ، یعنی جناب موسیٰ کی میقات جو ہے وہ 40 دن کی بن گئی. 40 یوم، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 40 میقات ہے جناب موسیٰ کی. اللہ نے سب کو 40 دیا ہے، انبیاء کو، ائمہ کو، سب کو 40 دن دیے. 40 جس کے پاس نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. پروردگارہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں 40 کا ماننے والا بنایا. جناب موسیٰ 40 دن بعد واپس آئے، پیچھے سارے کی ساری امت ساری گمراہ، دوبارہ وہی بگڑ کے سب آئے جناب. تو جناب موسیٰ نے فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ الواح زمین پہ پھینک دی. یہ غضب جناب موسیٰ کا غیر پتہ نہیں لوگ ہیں کہ نہیں. میں غضب پیش کر رہا ہوں، تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو غضبان ہوئے وقت تو فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے الواح زمین پہ پھینکی اور اپنے بھائی جناب ہارون کو داڑھی سے پکڑ لی. یہ قرآن ہے. غیظ و غضب جناب موسیٰ کا مشہور ہے. اور جناب ہارون نے پلٹ کے کہا لا تأخذ بلحیتی یا ابن عم، ہے میرے ماں جائے، مجھے داڑھی سے مت کھینچے. ان قوم استضعفونی، یہ جو امت ہے آپ چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا. کوئی میری بات ہی نہیں مانتا تھا. کمزور کر دیا جسمانی لحاظ سے نہیں، یعنی کسی نے ساتھ نہیں دیا. جناب امیر نے بھی قبر پیغمبر کو دیکھ کے یہی کہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. جناب امیر نے بھی جب لوگ بیعت مانگ رہے تھے نا اور آپ بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے تھے ہاتھ کھولو بیعت کرو، تو مولا کہتے تھے نہیں ہاتھ نہیں کھولوں گا. تو وہ بار بار ہاتھ کھلواتے تھے کہ ہاتھ نہیں کھولوں گا. اب کون شیر خدا کا ہاتھ کھولے؟ تو جب آپ نے اپنی ہتھیلی کو بند کر رکھا تھا، آپ کا ہاتھ بند تھا، وہ بار بار کہتے تھے ہاتھ کھولو بیعت کرو. کہا بیعت نہیں، ہاتھ نہیں کھولوں گا. تو ادارے گرامی ایک مرتبہ جناب امیر نے، کسی نے جو جس کی بیعت کے لیے کہہ رہے تھے، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا جانے دو، یہ بیعت نہیں کریں گے. لوگوں سے کہو بیعت ہو گئی. یعنی جس کی بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس نے خود ہی مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. ہاتھ نہیں کھولا مولا نے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ جانے دو علی بیعت نہیں کریں گے. لوگوں سے کہہ دو بیعت ہو گئی. اس سے زیادہ
یہ ہے وہ گلے میں بھارا. تو مولا اس وقت ایک مرتبہ جناب رسول خدا کی قبر مطہر کو دیکھا, کہا ان قوم صد, جناب وہی آیت پڑھی قرآن کی, کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد امت نے مجھے بھی اکیلا چھوڑ دیا. بات پہنچ رہی ہے. بتانے گرامی جناب موسیٰ کا غیظ و غضب مشہور ہے. اللہ نے ایک نبی موسیٰ بھیجے جن کا غیظ مشہور, اب ایک امام موسیٰ بھیجنے کی ضرورت تھی جن کو غضب پہ پورا قابو ہو. تو اللہ نے کہا ایک ہیبت والا موسیٰ بھیج چکا ہوں اور ایک ایسا موسیٰ بھیجوں گا جس کا نام ہوگا کاظم. بات پہنچ رہی. اب امام کاظم ہے, بڑے بڑے ظالم آئے لیکن امام کاظم ہے. سب کے مقابلے میں امام نے اپنے غیظ و غضب پہ قابو رکھا. اگر سننا چاہیں گے, مجھے نہیں معلوم مجمع چلے گا یا نہیں چلے گا. بجانے گرامی آپ حضرات کی محبت کی خاطر, اور یہ مجمع وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئے, الحمدللہ بہت آئے ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں لوگ کم ہیں میں آج نہیں پڑھ پاؤں گا. ارے جو آ گئے انہیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ جو آ گیا ہے اس سے نہیں سزا دی جاتی ہے, جو آ گیا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. تو میں مطالب پیش کرنا چاہوں گا. تو عزیزان گرامی اب یہ پیش کر رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیظ و غضب پہ قابو, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو امام علیہ السلام کا جو ہے وہ غیظ و غضب پہ قابو. اب یہاں پہ واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سننا چاہیں. امام نماز پڑھ رہے ہیں, 14 برس کے, 14 برس کے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے والد موجود ہے, درس دے رہے تھے, درس آپ نے دیا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی بہت سی جگہوں پہ, چھٹے امام کی حدیث ہے کہ بہت سی جگہوں پہ نماز مکروہ ہے. مثلا سامنے چراغ جل رہا ہو, آگ جل, پرانے زمانے میں آگ جل رہی ہوتی تھی. آتش پرست سے, آتش پرست سمجھتے ہیں جو آگ کے پجاری تھے, فائر ورشپرز, تو وہ آگ کو پوجا کرتے تھے. تو کہا امام نے کہ چراغ سامنے جلا کے نماز نہ پڑھنا, چاہے نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی. چراغ جلاؤ گے تو لوگ کہیں گے ایسا تو نہیں یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں, تو ہاں ایک طرف کر دو, سامنے نہ رکھنا. اسی طرح سے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. جیسے کوئی گزرے گا فوراً توجہ پڑ جائے گی, کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے, قبروں کے سامنے, ایسے بہت سی جگہوں پہ سوائے ائمہ علیہ السلام. عام قبروں پہ مکروہ قبرستان میں, لیکن حرم میں مستحب ہے. اچھا, لیکن تشیع کا فقہ جعفری کا مسئلہ یہ ہے کہ زری ہو تو زری کی طرف پش کر کے نماز باطل. بہت سے اگر آتے ہیں تم زری سامنے ہے, زری کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے, تو مشرکوں کا نہیں, ہمارے ائمہ نے کہا پشت کرو گے تو نماز قبول نہیں. کہا مولا کیوں نماز قبول نہیں؟ کہا کیونکہ ہم مردہ نہیں زندہ ہیں. ہم مردہ نہیں زندہ, ہماری طرف پشت نہ کرنا, ہم نماز میں خود بھی شریک ہوتے ہیں. امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی, آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے کیونکہ ہم انہیں مردہ نہیں مانتے, اور قبروں کے سامنے مکروہ ہے لیکن امام کے سامنے مستحب ہے. اب آپ کیا کریں گے, سامنے رک کریں گے, یعنی قبر یعنی ذریعہ مقدس کی طرف, جب قبلہ اسی طرف ہو, اسی طرف قبلہ ہے, اسی طرف سامنے ذریعہ ہے, وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے, اس طرف پشت نہیں کر سکتے. بات واضح ہو رہی ہے. You can't have your back towards the zari of Imam alayhi salam. You can only pray when it is either on your side or it is the zari is in your front. وہاں نماز ہو جاتی ہے, جب زری پیچھے ہو تو نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں یہ, لیکن شیعوں کے فقہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کا فقہ ہی کچھ اور ہے. یہ فقہ اہل بیت, یہ فقہ اہل بیت ہے. تو ایسا نہیں کہ رابعہ امام علیہ السلام نے, چھٹے امام نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا ہو تو کھلے دروازے کے سامنے نماز مکروہ ہے, ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ توجہ بڑھتی ہے. تو اب امام کے سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں, اور امام کے جو فرزند ہیں 7ویں امام, وہ دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا مولا آپ کے صاحبزادے نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے دروازہ ہے تھوڑے سے فاصلے پہ. امام نے کہا یہ عام بیٹا نہیں ہے, یہ میری امامت کا وارث ہے. اور بیزاری گرامی وہاں پہ کہا کہ بھی کیا کریں, کبھی جیسے ان کے نماز تمام ہوں ان سے سوال کرو, ان سے سوال کرو کہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں آپ.
توجہ. تو جانے گرامی ہماری نماز اور ہے، میں امام کی نماز پیش کر رہا ہوں. اگر توجہ ہو تو ایک مرتبہ جیسے امام کی نماز تمام ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ، امام جیسی نماز تمام کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے نماز سے، سارے کے سارے آپ کے جو بابا کے شاگرد تھے سب نے حملہ کی. تو کہا کہ اچھا دیکھیں امام کے شاگرد صرف اور صرف شیعہ نہیں تھے. یہ میں باتیں کر دوں، 4000 شاگرد تھے چھٹے امام کے، ان میں شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، ان میں حتیٰ غیر مسلم بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، یہودی بھی تھے، تمام ادیان کے ماننے والے، حتیٰ ملحد ایتھیسٹ بھی امام کے شاگرد تھے. آتے ایتھیسٹ سے، پڑھنے کے بعد موحد ہو جاتے تھے. شاگرد پہلے سے سب شیعہ نہیں آتے تھے، آنے کے بعد پھر شیعہ ہوتے تو جانے گرامی آپ سارے کے سارے شاگرد کہنے لگے بھئی یہ کیا ہو رہا؟ آپ سامنے دروازے کے نماز پڑھ رہے ہیں. مولانا نے کہا کیوں، کھلے دروازے کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ کہ توجہ بڑھ جاتی ہے. کہ جس خدا کی میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس دروازے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کی آیت ہے، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اب میں اس خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں جو دور ہی نہیں ہے. تمہاری توجہات بڑھتی ہیں، میری توجہ نہیں بڑھتی. جن کی توجہ بڑھ جاتی ہے وہ یہاں نماز نہ پڑھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. حضرت گرامی یہ امامت کی یعنی بہرحال نوجوانی ہے، بچپنا بھی پیش کر دوں. امام کے ایک بہت ہی قریبی، چھٹے امام کے قریبی شاگرد آنے کے بعد دیکھتے ہیں کمرے میں کوئی نہیں ہے، ہنسنے لگے. کم مولا آپ اتنی پیچیدہ گفتگو، پیچیدہ کمپلیکیٹڈ، اتنی کمپلیکیٹڈ گفتگو کر رہے ہیں، کس سے کوئی بھی نہیں ہے یہاں. مولانا نے کہا بھئی یہ ہمارے میں بچہ. کہ مولا اس بچے سے یہ جو چل بھی نہیں سکتا، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بچہ کیا سمجھے گا؟ وہ اور زیادہ ہنسا. مولا نے کہا اس بچے پہ مت ہنس، یہ عام بچہ نہیں ہے. وہ کہتے میں نے پلٹ کے بچے کو دیکھا، اب میں نے دیکھا جب سننا شروع کیا تو وہ بچہ بھی چھٹے امام سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہا. اب میرا تعجب اور بڑھ گیا کہ میری ہنسی ساری ختم. مولا یہ بچہ اتنی مشکل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کون ہے بچہ؟ امام نے کہا میرے بعد یہی تمہارا امام ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ موضوع اگر چاہیں گے تو جاری رکھیں، چل دیں گے. میں کیونکہ ساتھ میں امام ہی بھی بولنا چاہ رہا ہوں. بڑے بڑے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو صوفیاء، جو بڑے بڑے پیر ہیں لوگوں کے، وہ ساتویں امام کے خادم ہیں. بڑے بڑے جو لوگوں کے بغداد میں اگر آپ جائیں، کیونکہ کاظمین میں آج کہتے ہیں کاظمیہ، محلے کا نام ہے کاظمیہ، کاظمین، جہاں پہ ساتویں امام علیہ السلام، اور بیچ میں جو ہے وہ دریا ہے، اور کل بغداد جس میں بغداد جسے کہا جاتا ہے اس طرف بغداد. بغداد کا جو پہلا محلہ آتا ہے اس کا نام ہے اعظمیہ. اعظمیہ جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی خبر ہے. اچھا وہاں پہ آپ کو وہ ہمارے اگر اہل سنت بھائی بھی موجود ہوں تو آپ اکثر سنتے ہوں گے، اہل سنت بھائی کہتے ہیں بغداد شریف. آپ نے سنا ہے؟ ویسے تو ہمارے تقریباً سارے جگہوں کو شریف ہی کہتے ہیں آج کل وہ لوگ. تو بغداد شریف کیونکہ خاص مقام بغداد ہے، کیونکہ بغداد کے اندر بھائیوں کے بڑے بڑے کہہ لیں کہ ہستیاں، شخصیات وہاں پہ دفن ہیں. عبد القادر جیلانی بھی وہیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، میں وہاں پہ بھی پچھلے سال اہل سنت کے علماء کا مسئلہ کیا ہوا تھا. آپ کے ایسٹ لندن کے کچھ لوگ تھے، وہ کہیں گے آپ بار بار شیخ عبد القادر جیلانی کو جو سید تھے. تو میں نے کہا بھائی وہ شجرہ نہیں لکھا ہوا، ان کے استادوں کے نام لکھے. تو وہ کہہ رہے کہ وہ یہ سید ہے کیونکہ وہ آپ کے 8ویں امام تک. میں نے کہا بھائی وہ استادوں کے نام لکھے ان کے، 8ویں امام کا نام لکھا ہے استادوں میں، کہ باپ نہیں ہے، ان کی نسل سے نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ ان کے مشائخ ہیں، ان کے استاد ہیں، کن کن سے انہوں نے کسب فیض کیا. تو وہاں پہ نام لکھا، کہا کہ 8ویں امام سے انہوں نے کیسے سیکھا. میں نے کہا بھی ڈائریکٹ تو ان کی شاگرد نہیں تھے کیونکہ بہت بعد میں آئے. تو کہا کہ ان کے ایک شاگرد تھے 8ویں امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے، سوری شاگرد نہیں تھے، خادم تھے. دربان سمجھتے ہیں، گیٹ کیپر انگلش میں کہتے ہیں.
تو بہرحال اب وہ گیٹ کیپر کا حضرت معروف کرخی نام سن رکھا، حضرت معروف کرخی، وہ بھی بغداد میں البتہ، اور بڑے بڑے اور علماء، تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میں جلدی سے واقعہ مکمل کروں گا، اشارہ کر کے سے واقعہ پڑھوں گا. ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے امام رضا سے ملنا. حضرت معروف کرخی نے کہا کام کیا؟ کہ تو دربار ہے، تو امام سے ملوا، تو کون ہے؟ پوچھنے والا کہ کام کیا؟ کام مجھے امام سے، تجھ سے کام ہوتا تجھے بتا دیتا. کہ اگر چھوٹا موٹا کام ہے تو مجھے بتا دے، کوئی مسئلہ مسائل ہو مجھ سے کہہ دے. اتنا امام کا تو ٹائم ویسٹ کرے گا، وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں، مجھے بتا وہ کام ہے. کیا بات یہ میں ہوں اللہ، میں بوٹ چلاتا ہوں، اور کشتی پار لگانے کے لیے کئی مرتبہ سیلاب بھی آ جاتے ہیں، بھور آتے ہیں، جس کے اندر کشتی میری تھپیڑے کھانے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے. تو اگر امام کوئی مجھے تعویذ لکھ دیں تاکہ میں ڈوب کے مر نہ جاؤں، پانی میں گر جاتا ہوں، تھپیڑے کھاتا ہوا باہر بڑی مشکلوں سے تیرتا ہوا آتا ہوں، فرات بہت گہرا، کہ اتنے سے کام کے لیے تو امام کو زحمت دینے آیا. اب وہ پلٹ کے کہنے لگا تو ایسے باتیں کر رہا جیسے تو کچھ حل کر سکتا. کہا کہ آئندہ اگر کبھی پانی میں، دریا میں سیلاب آئے نا تو پانی سے کہنا او پانی کے فرشتے، او پانی کے موکل. لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے پانی پہ بھی فرشتے موکل کیے ہیں. موکل ہے، میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا، وکالت رکھتے ہیں، ولایت نہیں. فرشتے موکل ہیں. تو کہ آئندہ کہنا او پانی کے موکل، او فرشتے مجھے اذیت نہ کرنا. خادم امام رضا معروف کرخی نے کہا ہے. وہ ملہ کہتا ہے پوری زندگی اس کے بعد جب بھی پانی میں سیلاب آیا، دریا میں سیلاب، میں ہمیشہ پانی سے بلکہ کہتا ہے خبردار تنگ نہ کرنا. خادم امام رضا معروف کرخی نے کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی مجھے اذیت نہیں کرتا تھا پانی، جہاں خادموں کا یہ مقام ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں جہاں خادموں کا یہ مقام، وہ سوچے امام کا مقام کیا ہے. تو جانے کہ یہ بڑے بڑے جو میں پیش کر رہا تھا کہ بڑے بڑے جو ہمارے بھائیوں کے جو بڑے بڑے پیر ہیں، وہ ہمارے 7ویں 8ویں امام کے خادم ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ میں نے یہ واقعہ پیش کیا. میں ایک واقعہ جو 7ویں امام کا پیش کرنا چاہ رہا تھا، وقت تو تیزی سے گزرا. تو ایک ہے بہت بڑے، وہاں پہ بھی ان کا بغداد میں مزار ہے، بشر حافی. یہ بھی ہمارے اکثر نہیں علماء ہمارے لوگ نہیں جاتے. ویسے تو بغداد میں جاتے ہیں، اپنی نہیں سارے لوگ کرتے، دوسروں کے کیا کرے گا. نہیں بات سچ ہے، میں وہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں زیارات تلاش کرنا شوق اور تلاش کر کے جانا. تو بہرحال بشر حافی بہت بڑے پیر گزرے ہیں صوفیوں کے، ابھی بھی ان کو صوفی جاتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں بشر حافی کے نام سے. بشر بشر نہیں، بشر لوگ کہتے ہیں، بشر غلط، بشر انسان کو کہتے ہیں. ان کا نام بشر نہیں، لکھتے ایک ہی طرح سے ہیں لیکن یہ ہے بشر. بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے. لوگ ہیں یہ پوری زندگی ننگے پاؤں رہے اور بہت بڑے پیر تھے. تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا مقام کیسے ملا؟ بغداد میں آپ نواب تھے، ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہیں؟ کہا بھئی میں امام کے القابات میں سے بہت سے القاب 7ویں امام کے کاظم ایک لقب ہے. ہماری احادیث کی کتاب میں بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگ تقیہ میں نام نہیں لیتے 7ویں امام کا، تو کہتے ہیں عبد صالح. عبد صالح، صاد الف لام ہے، نبی صالح جیسے، یعنی نیک اللہ کا بندہ. اکثر سنی جو لوگوں نے لکھا ہے یا بہت سے شیعوں نے تقیہ میں تو وہ نام نہیں لکھا. 12 ائمہ میں جب بھی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ عبد صالح سے روایت ہے، یعنی 7ویں امام سے. عبد صالح سے یعنی 7ویں امام. بات پہنچ رہی؟ کوشش ہے کہ نیا مطلب پیش کروں. اب وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نواب تھا، پیسے والا تھا، نشہ کر رہا تھا، یعنی شراب پی رہا تھا. تو آپ اس کو کہتے ہیں جام، شراب کا جام. اس نے کہا میں نے جام اٹھا کے ایک دم سے باہر پھینکا. غلام کنیز کو نواب تھا، اس کے غلام اور کنیزیں بہت زیادہ تھے. تو ایک کنیز کو آواز دے کے کہا جا جام لے کے آ. وہ دوڑی تو ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی گئی. نواب صاحب اب نشے میں تو وہ نشے. کہا وہاں سے عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا.
کنیز نے جام اٹھایا، دیکھا کہ پوری بہت وجیح ہے، چہرے پہ جلال ہے، آنکھوں میں نور ہے، چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ تو امام نے رک کے پوچھا، رہنے والا اس محل میں یعنی اس پیلس کے اندر رہنے والا، یہ جو تیرا بہت بڑا قلعہ ہے، جو گھر تھا، حویلی جیسے آپ کے اردو میں کہتے ہیں حویلی، یہ اتنا بڑا گھر ہے، رہنے والا عبد ہے یا حر ہے؟ عبد ہے یا حر ہے؟ عربی کے دو لفظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عبد یعنی سلیو یا سرونٹ، اور حر یعنی آزاد۔ اس زمانے میں بھی غلام تھے، تو امام نے پوچھا بھئی یہ عبد ہے یا حر ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا عبد ہے یا حر؟ تو اس نے کہا کہ انا امت، میں کنیز ہوں، وہ آزاد ہے، وہ حر ہے، حر۔ امام نے کہا حر ہی لگتا ہے، عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ امام نے کہا عبد ہوتا یعنی اللہ کا بندہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا، بس یہ کہا، امام چلے گئے۔ اس نے فوراً سوال کیا، بشر حافظ نے کہا کیا بات ہے، اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اس نے کہا میں نے دیر نہیں کی، عبد صالح گزر رہے تھے، ایک مرتبہ وہ نشے میں کہا کیا کہا؟ ہم نشے میں تھا، کہا کیا کہا عبد صالح نے؟ کہا عبد صالح نے پوچھا رہنے والا یہاں حر ہے عبد ہے؟ اس کا نشہ کم ہونے لگا، انگلش میں کہتے ہیں سوبر ہو جانا، اس کا نشہ ایک مطلب اترنے لگا۔ کیا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا وہ حر ہے، میں کنیز ہوں، میں سلیو کر لوں، وہ تو حر ہے۔ کہا پھر؟ کہا انہوں نے پلٹ کے کہا ہاں اگر عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ بشر حافی کا نشہ اتر گیا، نشہ کر رہا تھا کہ مجھے نشہ چڑھ جائے، بارہ شراب پی رہا تھا۔ پوچھا کہ کہاں گیا؟ کہا اس طرف گیا، اپنے حویلی سے ننگے پاؤں دوڑ کے پیچھے جانے لگا، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا۔ کبھی عبد صالح کہاں گئے؟ کہا وہ سامنے۔ ایک مرتبہ گئے، امام کو روکا، کہا ہے عبد صالح آپ نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا جو کہا دوبارہ کہو گا، ڈرتا نہیں۔ کیا بتائیے؟ امام نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا، حر لگ رہا ہے، اتنے آزاد نہ ہو جاؤ کہ بندگی سے نکل جاؤ۔ ایک مرتبہ بشر حافی رونے لگا، کہا کیا اے عبد صالح میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا تو ضمانت دے، گناہ نہیں کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں توبہ قبول۔ اس نے کہا میرا آپ سے وعدہ، عہد کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ امام نے کہا میرا وعدہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا ہم کیوں مزار تلاش کرتے ہیں؟ جو امام کا غلام بن جائے ہم اسے اپنا محترم سمجھتے ہیں۔ اب پھر پوری زندگی بشر نے جوتے نہیں پہنے، ان سے کبھی بھی کوئی پوچھتا اتنا پیسہ تم ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہو؟ کہا جب توبہ قبول ہوئی تھی میں ننگے پاؤں تھا، جب عبد صالح نے مجھے ضمانت دی میں ننگے پاؤں تھا، اس لیے اب ننگے پاؤں رہوں گا تاکہ مجھے یاد رہے میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں۔ اب تو تمام ہو گیا، چلو زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے بے انتہا شاگرد، امام کے شاگردوں نے، امام جب زندان میں تھے امام نے بہت زیادہ طولانی زندان دیکھی، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ زندان میں۔ تو ایک مرتبہ تقیہ کا دور تھا، ہارون الرشید جو قاتل ہے امام صاحب امام کو اس نے زہر دیا۔ اچھا دیکھیں آپ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے لیکن کردار بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ اچھا نام بعض اوقات وہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک موسیٰ ہے، پہلے ایک نبی موسیٰ گزرے، نبی موسیٰ، امام موسیٰ، ان کا غیظ و غضب، ان کی ہیبت، یہ کاظم، ان کے بھائی ہارون، یہاں قاتل ہارون۔ اچھا وہی ہارون ہے، ہارون نے فوراً امام کو زندان میں رکھا، مختلف جو ہے، اس کا ایک کزن تھا
ان کا نام تھا عمر ابن وہب، جو بھی میرے بھائی نے کہا مشہور تھے بہلول دانا کے نام. بہلول کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں بے پہ پیش، بہلول یعنی چٹکلے باز، حاضر جواب. چٹکلے باز سمجھتے ہیں نا، جوکر انگلش، تو انگلش میں کہتے ہیں وہ جوکر تھے بہت، لیکن حاضر جواب، یعنی وہ بہت زیادہ یعنی کہہ لیں کہ جینیس کہا جاتا ہے، شارپ بھی کہا جاتا ہے، اور بے انتہا وٹی، آن دا اسپاٹ ٹو آنسر ایوری ون. تو اب وہ حضرت بہلول دانا مشہور ہے عمر بن وہب، اور کہتے ہیں کچھ نے لکھا ہے کہ خالدت بھائی تھے، دونوں کی مائیں بہنیں تھیں، ہارون کی اور حضرت بہلول دانا کی. اور یہ چھٹے امام سے 9ویں امام تک کا دور دیکھا ہے، 5 اماموں کا دور دیکھا ہے. تو بہت لمبی زندگی ان کو اللہ نے دی، اور یہ وہیں پہ ان کی بھی بغداد ہی میں، بغداد شریف میں قبر مبارک ہے. بہرحال حضرت شعیب نبی جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بہرحال بغداد کے اندر بہت سے انبیاء بھی. تو اب یہ حضرت واقعہ سنا. اب یہ 7ویں امام علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی مخبری ہو گئی. دور تھا یعنی بنو امیہ بنو عباس کا، بہت زیادہ مخبریاں ہوتی تھی. انہوں نے کسی کو اپوائنٹ کیا کہ دیکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، کچھ کہتے ہیں اپنا ہے. تو ایک آدمی نے کہا نہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ تنہائی میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. تو اب بہرحال ان کی مخبری ہو گئی. انہوں نے کہا کیا کروں؟ اب امام کے پاس گئے، امام کو دیکھا. وہاں پہ زندان میں جو جیلر تھا، جو دروغہ زندان تھا، وہ ہارون کا اپوائنٹڈ تھا، ملعون تھا. تو جیسے امام کو دیکھا، امام نے کہا جیم. امام بول نہیں سکتے تھے، تقیہ تھا. امام اگر کچھ کہتے مشورہ دیتے تو اس کا فوراً سر طلب کر دیا جاتا. گزرتے ہوئے 3 افراد وہاں سے امام کو دیکھنے لگے. امام نے کہا جیم. تینوں کی مخبری ہوئی تھی، عربک الفابیٹیکل لیٹر جیم. ایک نے کہا جمل، جیم سے جمل ہوتا ہے یعنی اونٹ. وہ اونٹ پہ بیٹھا، کہا جہاں اونٹ مجھے لے جائے، وہ بھی بچ گیا. دوسرے نے کہا جبل، پہاڑ. تیسرے جناب بہلول دانا نے کہا جیم سے ہے جنون. جنون یعنی کریزینس، دیوانگی. انہوں نے کہا بھئی آل محمد کے عشق میں دیوانہ ہوں. اچھا، دیوانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت تو ہوتی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. میں آپ کو کہیں جا کے بھی مجھے پاگل بننے کا سرٹیفکیٹ دے دیں، حرکتیں کرنے لگے حالات میں کہ پاگل. اتنا بڑا محب وزیر تھے، خلیفہ کے بعد جو فرسٹ پوزیشن تھی اس زمانے میں وہ وزیر کی تھی. حضرت بہلول دانا ہارون کے وزیر تھے. محل تھا ان کا، محل چھوڑ کے کپڑے پھاڑ کے سڑک پہ سونے لگے. ہر آدمی نے کہا بھئی بہلول کو کیا ہوا؟ کہا پاگل ہو گیا، کون سڑک پہ سوتا. اب وہ بھی نہیں بتاتے تھے پاگل نہیں ہوا، یہ آل محمد نے میری جان بچائی ہے. اور جانے کی رامی، اب وہ جو کوڑے پہ کھانا ہوتا تھا وہاں سے اٹھا کے روٹی کھا لیتے تھے، کپڑے دے تاکہ زندگی بچ. اور پھر اتنی لمبی زندگی ہوئی، پوری زندگی اسی طرح سے گزاری. کہنا بڑا آسان ہے. ایک دن بحث ہو رہی تھی تو ہارون نے کہا کہ بھئی اے بہلول، اگر میں تم سے کہوں کہ 40 ولد زنا مجھے لا کے دو، اتنا مشکل کام ہے؟ میں نے بہت آسان ہے. کہ بدبخت آدمی کیسے سرٹیفکیٹ ہے کسی کے پاس کہ یہ ایلیجیٹمیٹ آف برتھ ہے، کہ یہ اس کی برتھ جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں کرنی. ابھی لے کے آتا ہوں. بازار میں کھڑے ہوئے جناب بہلول دانا کا کون کون علی سے نفرت کرتا؟ ایک نے کہا مجھے نفرت کا ساتھ تھا، دوسرے نے کہا مجھے علی سے نفرت کا، تو بھی آ. جیسے ہی 40 پورے کا باقی رک جاؤ، قسم میرے ساتھ چلو، محل سے انعام دلواؤں گا. سب کو لے کے آیا. کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ سب کے سب حرامزادے. وہ سب کے سب جناب بہلول کو گریبان سے پکڑنے لگے کہ کیسے تو نے ہمیں گالی بک دی. ہارون نے کہا بھئی ان کے ماتھوں پہ لکھا ہے، پتہ کیسے چلا؟ کہ پیغمبر کی حدیث ہے، علی سے نفرت کرنے والا. علی کی بادشاہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، سبا کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، ہمارے حیدری.
ہارون نے کہا بھائی تمہیں پتا کیسے چلا؟ میں نے صرف اعلان کیا جو جو علی سے نفرت کرتا ہے بغض رکھتا ہے وہ سامنے آ جائے، بس اتنا ہی جاننا کافی ہے، شجرے میں خود بتا دیتا ہوں۔ جناب ساتویں امام کی تربیت یافتہ تھی۔ میں ایک صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دن آئے آ کے ہارون کے تخت پہ بیٹھ گئے، تخت سمجھتے نا، the throne of the king، بیٹھے، اتار کے لوگوں نے اتنا مارا میلے کپڑوں سے، گندوں کپڑوں کے ساتھ تو خلیفہ کے تخت پہ بیٹھ گیا، اور وہ رونے لگے بیچارے، بوڑھے بھی تھے، اتنی مار کھائی، بیٹھے، اتنے میں ہارون آ گیا۔ ہارون نے کہا کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہا ہے بہلول؟ کہا حضور یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے اتار کے اسے مارا، بڑا خوش ہوا، کہا آئندہ ٹھیک ہے نہیں کرے۔ کہا کب تک روتے رہو گے، تم نے پورے دربار کا ماحول خراب کر رکھا ہے، بہلول کتنا رو گے؟ کہا میں اپنے لیے نہیں، میں تیرے لیے رو رہا ہوں۔ کہا میرے لیے کیوں؟ بیٹے تو تم ہو۔ کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا، میں نے اتنی مار کھائی، تو کب سے بیٹھا ہے؟ سوچ سوچ کے میں رو رہا ہوں، تو کتنی مار کھائے گا؟ میں تیرا سوچ سوچ کے انجام رو رہا ہوں کہ تو نے اتنے عرصے سے آل محمد کا حق غصب کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی جو امام سے سیکھتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک اشارہ صرف کر رہا ہوں کہ عزیزان گرامی آج دنیا کے اندر بڑے بڑے افراد جو ہیں وہ آل محمد سے مقابلے کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا اعلان کیا کہ بادشاہ آ رہے ہیں آنے کے لیے، وہ پرانے آپ کو پتا ہے پبلک باتھ رومز ہوتے تھے، سارے کے سارے لوگ خالی کر کے چلے گئے۔ ہارون آیا تو اس نے کہا نہیں بہلول تم رک جاؤ، کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں خلیفہ صاحب۔ تو کہا بہلول ذرا میری قیمت لگاؤ۔ سب سے بڑی دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہسٹری آف مین کائنڈ ون آف دا بگیسٹ گورنمنٹس ایور واز ہارون۔ پورا یہ حجاز، سعودی عرب، یہ سارے کے سارے کنگڈمز، عرب کنگڈمز، عراق، ایران، بلخ، فلسطین، شام، لبنان، اور یہ بخارا، پورا کا پورا نارتھ افریقہ، پورا مصر، لیبیا، الجزائر، ساری اس کی حکومت تھی، یہ سارا ایک حکومت تھی اس کا، یہ اکیلا خلیفہ، تو بہت بڑی اسٹیٹ تھی۔ تو اس نے ایک مرتبہ بہلول سے کہا بھائی ذرا میرے پرائس لگاؤ، میری قیمت لگاؤ، اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں۔ تو حضرت بہلول سب سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا تم 150، یہ شاید 150 دینار کا، ذہن میں نہیں، ظاہر 150 دینار کا، کہا 150 دینار، 150 دینار، بول یہ کیوں؟ اتنے کی تو میری لونگ ہے، باتھ روم سے جاتے تھے تو وہ لونگ باندھتے تھے، تو کہا اتنے کی تو لونگ ہے، کہا اسی کی قیمت بتا رہا ہوں، تو کوڑی کا بھی نہیں ہے، اسی کی قیمت بتا رہا ہوں، تو کوڑی کا بھی نہیں ہے، کہ تیری اتنی جرت میں کوڑی کا نہیں، کہ جو آل محمد سے پھر جائے۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آج ہم تک یہ عزاداری پہنچائی، یہ ان کی قربانیاں نہ ہوتی، یہ اتنی جرت نہ کرتے، یہ کوئی اس کو لطیفہ نہ سمجھے، انہوں نے بڑی بڑی، یہ ظالم کے سامنے اتنی بڑی جرت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ عزیزان گرامی میں صرف دو واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، جلدی جلدی پیش کروں گا، یہ سن لیجیے گا۔ ایک میں 10 بجے سے پہلے مکمل کرنا چاہ رہا تھا ساری کی ساری بات، مسائل بھی، لیکن تھوڑا سا مجھے ٹائم لگے گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ابھی چند برس پہلے، یعنی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، ہاں 10 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 10 years بیک، میں شکاگو میں اشرا پڑھ رہا تھا، پہلا محرم کا، کسی عالم سے ملنے گیا، بہت بزرگ ہیں جو 60s میں گئے تھے شکاگو، سید محمد حسین جلالی، اجداد ان کے کشمیر سے ہیں، لیکن یہ پیدا ہوئے نجف میں، ان کے والد صاحب سارے بھائی، اور سب بڑے بڑے علماء ہیں، مینuscripts کے ایکسپرٹ، ون آف دا بگیسٹ ایکسپرٹس ان مینuscripts ہیں خطی نسخے۔ تو ہماری بہت سی کتابیں آپ کو پتا ہے نا نجف سے برٹش اور امریکنز لے گئے تھے، برطانیہ میں سب سے زیادہ ہیں لیکن اور ملکوں میں بھی، تو وہ ان کتابوں کے پیچھے گئے شکاگو یونیورسٹی، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر مینuscripts بہت زیادہ ہیں، تو وہیں پہ پھر رک گئے، پھر وہیں پہ پوری زندگی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، پورے انسائکلوپیڈیا لکھے ہیں مینuscripts پہ، لکھنؤ گئے، پوری دنیا گئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا، اور سب کی کتابیں خطی نسخے جو ہماری عربی فارسی شیعہ کتابیں ہیں اور غیروں کی بھی، سب سے ون آف دا بگیسٹ لیونگ ایکسپرٹس آن مینuscripts، اب تو پتہ نہیں بہت بزرگ ہو گئے،
تو میں ان سے ملنے گیا تھا تو کہنے لگے بھی آپ جائیے گا ذرا شکاگو کا سائنس میوزیم جو ہے اس کا بیسمنٹ میں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے وہ ضرور دیکھیں. میں نے کہا میں محرم پڑھنے آیا ہوں ابھی. کہنے لگے نہیں یہ ضرور جائیں. میں نے کہا بھی کیوں کیا ہے وہاں پہ؟ کہنے لگے بیسمنٹ میں سائنس میوزیم کی شکاگو سنیں گے شکاگو کے سائنس میوزیم کے بیسمنٹ میں ایگزیبیشن لگا ہے کہ دی انوینشنز آف اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی, ایجادات خواجہ نصیر الدین طوسی کی, کہ مسلم سائنٹسٹ خواجہ نصیر الدین طوسی ایک شیخ طوسی ہیں اور ایک خواجہ نصیر الدین طوسی. تو خواجہ نصیر الدین طوسی کا جو ہیں وہ ان کی انوینشنز پہ پورا ایگزیبیشن لگا ہے, ایک نہیں کتنی انوینشنز انہوں نے کی. پتہ نہیں لوگ پریشان ہیں اگر سنیں گے. مجھے ساتویں امام سے ایک رد دینا تھا اس لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں وہاں پہ بہرحال نہیں کر سکا لیکن ایگزیبیشن جو ہے کہ محرم میں آپ کو پتہ ہے مدارس بہت زیادہ ہوتی ہیں, پھر میں دن رات میں مدارس پڑھنا تھا تو بہرحال وزٹ نہیں میں کر سکا. لیکن خواجہ کی بہت زیادہ انوینشن ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ. پیدائشی طور پہ تھے اسماعیلی. ہی واز بورن شیش امامی, یعنی 6 اماموں کے ماننے والے پیدا ہوئے تھے لیکن پھر شیعہ اثنا عشری ہو گئے. اور کہا جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بہرحال ان کی انوینشن بہت زیادہ ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عربی میں قطع کے فارمولا کے اوپر, اور جس کے ایک بہت بڑے ہمارے میتھمیٹیشین ہیں وہ کہنے لگے کہ میں کسی ٹریولنگ میں ایک قوم سے جانے لگا تو جہاز میں بیٹھا تھا تو پوچھا ساتھ میں کہ آپ کون. ایک میتھمیٹیشین نے پوچھا مجھ سے کہ بھی آپ کون. کہنے لگے بھی میں فلاں فلاں حسن زادہ عامری. انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی دلی جا رہا ہوں کانفرنس میں. اچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کانفرنس تو میتھمیٹکس پہ کانفرنس ہے, میں اسی میں جا رہا ہوں. کہا آپ کون؟ کہا میں پروفیسر ہوں تہران یونیورسٹی کے اندر میتھمیٹکس اور ہارورڈ کے اندر وزٹنگ پروفیسر رہا ہوں اور یہ اور وہ. اس نے بتایا کہ بہت قابل آدمی. تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ قطع ایک جو عربی کی فگرز ہیں ہیکساگن اس کے فارمولاز بنانا چاہیں تو تم کتنے فارمولاز بنا سکتے ہو؟ کہنے لگا میں 4-5 فارمولاز نکال سکتا ہوں. کہنے لگے کہ کوئی اگر کوئی بہت ایکسپرٹ ہو تو کوئی 15-20 فارمولاز نکال سکتا ہے اس سے. کہنے لگے ہاں اگر کوئی اچھا میتھمیٹیشین ہو تو 15-20 جو ہے وہ فارمولاز نکالے گا. کہنے لگے 200 فارمولاز. تو کہیں گے میری شکل دیکھی, اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں یا؟ کہنے لگے اور 400 فارمولاز. کہنے لگے اسے میرا جواب دینا بند کر دیا. کہا آیا ممکن ہے کوئی 20,000 فارمولاز اس میں سے نکالے؟ تو کہنے لگے اس نے کہا کہ یہ کوئی احمق مولوی ہے جو میرے متھے لگ گیا. تو اس نے اگنور کیا مجھے, کہا کہ میں کھانا کھا لوں, اس کے بعد بات کرتا ہوں. کہنے لگے ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی, انہوں نے اسی قطع کے اوپر 1,97,000 فارمولاز لکھے اور آج تک کوئی عالم ایسا پیدا نہیں ہو سکا جو عربی سے فارسی میں ترجمہ کر دے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, یہ خواجہ نصیر الدین طوسی جن کا اتنا نام ہے میتھمیٹکس کے اندر, اتنا سائنس میں, اتنا فزکس میں, میٹا فزکس کے اندر, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور موسمیات کے اوپر بے انتہا ماہر تھے, تمام مختلف چیزوں پہ ماہر تھے. جانوروں پہ ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آدمی آج پڑھے تو حیران رہ جائے 700 سال پہلے کوئی لکھ کیسے سکتا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان سے علماء نے پوچھا آپ کو نجف لے جائے مرنے کے بعد یا کربلا؟ کازمین میں انتقال ہو رہا ہے, نجف لے جائے یا کربلا؟ کہا خبردار باب الحوائج کی بارگاہ میں مروں اور کہوں مجھے نجف یا کربلا لے جاؤ, مجھے بارگاہ باب الحوائج میں دفنا دینا. کہاں دفنا؟ کیا قدموں میں. آپ جب کازمین جائیں گے تو دونوں طرف وہاں قبریں ملیں گی, ایک طرف شیخ مفید کی, دوسری طرف خواجہ نصیر الدین طوسی. خواجہ نصیر الدین طوسی کی قبر پہ انہوں نے کہا کہ قدموں میں دفنانا. کا کیا لکھیں آپ کی قبر پہ؟ کیا لکھیں؟ آیت اللہ لکھیں, علامہ لکھیں, محقق لکھیں, کون سا لقب لکھیں؟ کہ بس سورہ کہف کی 18ویں سورہ کی یہ آیت میری قبر پہ لکھ دینا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اصحاب کہف سے متعلق ہے نا, اصحاب کہف غار میں سو رہے تھے. اللہ نے قرآن میں لکھا جب وہ غار میں سو رہے تھے تو غار کے سامنے, کیف کے سامنے ان کا کتا ٹانگے پھیلائے سو رہا تھا. کیا یہ آیت میری قبر پہ لکھنا. سب سے بڑے شیعہ سائنٹسٹ نے کہا میری قبر پہ لکھنا. موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کا کتا ٹانگے پھیلا کے سو رہا ہے.
منتظرا اہل المسیح، کہا میرے قبر پہ بس یہ آیت لکھ دینا کہ اگر اللہ نے واجب قرار نہ دیا ہوتا کہ ٹانگیں پھیلا کے دفناؤ تو میں وصیت کرتا میری ٹانگیں سمیٹ کے دفنانا. کہا آپ قدموں میں دفنائے جا رہے ہیں، کہا قدموں میں بھی پاؤں سمیٹ کے دفن ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے وصیت کی، کہا تاکہ گواہی رہے یہ 7ویں کا ماننے والا ہے، 6 پہ رکا نہیں تھا. یہ 6 پہ رکا نہیں. عزیزان گرامی، آج ان کی ایک کتاب ہے تجرید الاعتقاد، جس کی 200 شاید 400 سے زیادہ کامنٹریز لکھی ہیں. سب سے زیادہ اہل سنت کے علماء نے ہمارے عالم کی کتاب پہ کامنٹریز لکھی. کوئی بھی جب ان کی کتاب کو لوگ کہتے ہیں پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے جب تک علامہ حلی کی اس پہ کامنٹری نہ پڑھیں، اور اس کا نام ہے کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. یہ کوشچی جو سنیوں کے عالم ہیں دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ لولا کشف المراد لما فہمنا مراد و تجرید الاعتقاد. اگر علامہ حلی کی کشف المراد نہ ہوتی تو ہمیں سمجھ ہی نہ آتا تجرید الاعتقاد میں ہے کیا. اب سمجھ میں آیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ان کے قدموں میں سونے والے کتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اب آپ سوچئے، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. میں 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. امام کی اواخر جو حیات ہے وہ زندانوں میں، ما زال ينتقل من سجن الى سجن، کہ امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل کیا جاتا. دنیا میں کاظمی سادات کی آبادی زیادہ ہے کیونکہ امام کے 18 بیٹے تھے. امام کی 19 بیٹیاں اور اکثر بیٹیاں ایران میں ان کے آپ کو مقبرے روضے ملیں گی، کیونکہ سب کی سب بہنیں امام رضا سے ملنے آئیں اور بھائیوں کے ساتھ بھتیجوں کے ساتھ بنی عباس کے ساتھ جنگ ہوئی، سب کو مار دیا. آج آپ کو پورے ایران کے اندر جگہ جگہ پہ امام ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کے مزار ملیں گے. بڑی مظلومیت کے مزار ہیں. یہ بنی عباس ان ملعونوں نے ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کو بڑی بے دردی سے مارا. یہاں تک کہ آپ اگر امام زادہ داؤد جائیں یا کسی مقام پہ پہاڑ پہ سنیں گے تھوڑے سے مسائل کہ جائیں نا تو آپ وہاں کے اس علاقے میں، ہمارے استاد کہتے تھے اس علاقے میں تمام کے تمام لوگ جو مقامی ہیں، لوکلز ہیں، ان کی آنکھیں بھینگی ہیں، ٹیڑھی. یہ دونوں کراس آئے، دونوں یا ایک. ان سے پوچھے کیا بات، ایسا کیوں ہے؟ کہا کیونکہ جب امام زادہ داؤد آئے انہوں نے ہمارے اجداد سے کہا، بستی میں رہنے والوں سے، میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں، بنی عباس میرے پیچھے مت بتانا. کہ جب بنی عباس پہنچے تو انہوں نے بتایا نہیں زبان سے، صرف آنکھوں سے اشارہ کیا اوپر. انہوں نے اوپر جا کے ان کا گلا کاٹا اور لاش کو چھوڑ کے چلے گئے. وہیں پہ پھر مقبرہ بنا، ان کا بہت بڑا روضہ ہے، وہاں اولاد کی منتیں پوری. بہرحال بہت زیادہ منتیں مراد ہے. ایرانیوں کے اندر ان کی منتیں مشہور ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے تو منت پوری ہوتی. پہاڑ کے اوپر ہے. میں یہ 2 دفعہ گیا ہوں، مجھے بھی یاد 2 دفعہ گیا ہوں شاید. بہت مہارا راستہ تہران سے اوپر ہے، 2 گھنٹے پہاڑ پہ جانا پڑتا ہے، تو راستہ آسان نہیں ہے. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جہاں پہ گاڑی بھی نہیں چڑھ سکتی، تھوڑی سی دیر تو گاڑی چلتی ہے، پھر آخر میں بالکل جب سٹیپ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں، بڑی مظلومیت. تو وہاں وہ کہتے ہیں ہمارے اجداد نے ٹیڑھی آنکھیں کر کے کہا تھا اوپر. تو پوری نسل کے اندر وہ نشانی باقی رہی. سب کراس-آئیڈ ہیں، سب کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں کہ کبھی آنکھیں ٹیڑھی کر کے بھی آل محمد کی قتل میں حصہ نہ لے. میں اگر تھوڑے سے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. شب جمعہ بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا. عزیزان گرامی، ایک زندان سے دوسرے زندان میں امام کو منتقل کیا جاتا. سب سے زیادہ جو ظلم ہوا نا 7ویں امام پہ، وہ سندھی بن شاہق کے نام سے، سندھی یہ نہیں، وہ اردو والا نہیں، سندھی سین نان نون دال یہ، سندھی بن شاہق کے نام سے ملعون تھا. اس نے چھت اتنی نیچی رکھی تھی کہ امام قیام نہیں کر سکتے تھے، نماز کے لیے قیام نہیں کر سکتے تھے. اور امام کو ایسی زنجیریں باندھی تھیں کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام کے گوشت کو کھا گئی تھی وہ زنجیر. اب تاریخ زندان ہے. ایک مرتبہ ایک اچھا زندان والا تھا جو اتنا ظالم نہیں تھا، شیعوں نے اسے پیسے دیے کہ ایک مرتبہ ہمارے مولا کی زیارت کروا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ. لے کے گیا، اشارہ کیا کہ وہ سامنے تمہارے امام. تاریکی تھی، اندھیرا تھا.
کہا کہاں کا سامنے؟ کہا کہ کپڑا رکھا ہے۔ کہا تمہارے امام کو کھانا نہیں ملتا، ان کا گوشت ختم ہو گیا ہے، ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے وہ تمہارے امام۔ تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا، میں بھی مصاحب سے پہلے ایک واقعہ پڑھنا جا رہا ہوں امام کے زندان کا۔ میں بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، نہیں پڑھ سکا۔ ایک تھوڑا سا ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا جناب یوسف، نبی یوسف، کہ جب مصر کی خواتین نے انہیں گناہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگارا مجھے زندان بھیجنے میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو جناب یوسف زندان چلے گئے۔ اب امام موسیٰ کاظم پہلے سے زندان میں، ہارون نے بلایا اور کہا بھئی ان کو میں پھانسی دینا مارنا چاہتا، کیسے ماروں، کیا بیس بناؤں، ذرا مفتیوں سے کہو فتویٰ دیں۔ تو سب کو کوشش کی، کہا نہیں ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ آل محمد ہیں، ایک گناہ کروا دے پھر ہم فتویٰ دے دیں گے، یہ واجب القتل ہے۔ کہا کیا گناہ کرواؤں؟ کہا ایک بدکارہ کو، ایک زانیہ کو بھیج دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پروسیکیوٹر کو ہائر کیا، کہا کہ تم ایک رات ان کے ساتھ گزار لو، گواہی دینا، پھر ہم ان کو زہر دے دیں، مار دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آئی تو ایک مرتبہ امام کے زندان میں رات کا وقت تھا، چراغ لے کے گئی۔ امام نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، تو نہیں جانتی میں پاک ہوں، میں آیت تطہیر کا مصداق ہوں۔ امام نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ایک مرتبہ سارے حجابات ہٹے، دیکھا جنت کا نظارہ ہے۔ یہ امام کون ہے؟ کاظم، کہ جو بدکارہ کو جنت کا عین الیقین کروا دے۔ جنت کو دیکھا تو دیکھا ساری کی ساری جنت کے مخلوقات کا، خبردار امام کے قریب نہ جانا، یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ سارے فرشتے، غلمان، حوریں کا سب ہٹ گئی، ساری جنت ان کے صدقے میں بنی، قریب مت جانا۔ وہ رونے لگی، کہا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، میں تو بدکارہ ہوں، میں نے کیا کچھ دیکھ لیا۔ امام نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں پاک ہوں۔ ایک مرتبہ وہ رونے لگی، کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا ہاں تو توبہ کر، میں ضمانت دیتا ہوں، میں شفاعت کروں گا۔ کہا پھر کیسے؟ امام نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھ۔ امام نے قبلے کا رخ کیا، سجدے میں گئے، وہ پیچھے سجدے میں گئی، پوری رات روتی رہی۔ صبح کو جب وہ آئے تو کہا تجھے سجدے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تو نمازیں کیوں پڑھ رہی؟ خبردار اب مجھے ہاتھ نہ لگانا، رات یہ مجھ سے کہہ رہے تھے مجھے ہاتھ نہ لگانا، اب میری توبہ قبول ہو گئی، اب تم میں سے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، میں پاکیزہ ہوں۔ انہوں نے مجھے وہ کچھ دکھا دیا ہے جو عام عالم بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کچھ اور نظارہ کر چکی ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ان کے پاس اگر کوئی گنہگار بھی چلا جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ بس بھئی میں اگر پیش کرنا چاہتا ہوں تو جملے امام کے مصائب کے، میرے ساتھ چلیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ امام کی 19 بیٹیاں ہیں مدینے میں۔ ہر عید پہ بیٹیاں کہتی تھیں امام رضا علیہ السلام سے بھیا کیا اس عید پہ بابا آئیں گے؟ ہمیں بابا سے عیدی چاہیے۔ ایک مرتبہ امام رضا روتے کہ نہیں اس عید پہ بھی ہمارے بابا نہیں آئیں گے۔ بس ایک مرتبہ امام کو رہائی ملی، وقت نہیں ہے، 2 سے 5 منٹ 4 منٹ کی میں کوشش کروں گا، زحمت دوں آپ کو۔ تابوت ہے، تابوت برآمد ہو، تابوت نہیں ہے، بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا اگر میرے ساتھ چلیے گا، شاید 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ کاظمین چلیں گے، بغداد چلیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے ضرور روئیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ بس شاید میں تھوڑا زیادہ وقت لے لوں مسائل کے اندر، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو رہائی ملی، امام واپس مدینے آ گئے۔ ہر باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر باپ باب الحوائج ہو اور بیٹیاں معصومہ قم جیسی ہوں، ساری بیٹیاں بابا کو دیکھ کے رونے لگی کہ بابا کو رہائی مل گئی، کہاں بیٹیوں کچھ دیر کے لیے آیا ہوں۔ بس بھئی سب بیٹیاں باپ سے مل رہی ہیں۔ اتنے میں امام نے کہا کہ بس بھئی چند دن گزرے، امام نے کہا میں عبادت کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہوں۔ آئے امام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک نماز کے دوران امام کے گلے میں زنجیریں ڈالی گئیں، امام کے ہاتھ میں زنجیریں باندھی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں، امام کو گھسیٹنے لگے۔ جیسے ہی گھسیٹنے لگے نا، ایک مرتبہ امام نے نماز کی حالت میں جب انہوں نے امام کو گھسیٹا، امام نے پلٹ کے روضہ رسول کو دیکھا، کہا یا جدہ، اے میرے جد رسول خدا اب بتائیے میرا کیا جرم تھا، نماز بھی پڑھوں تو انہیں قبول نہیں ہے۔ بس بھئی میں وقت نہیں ہے، ایک مرتبہ امام کو لے جانے لگے، امام کو لے گئے، دوبارہ جا کے ایک زندان میں ڈال دیا، کہا کہ نہیں آپ کی طرف لوگ بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں، جو آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے، ہم آپ کو آزادی نہیں دیں گے۔ بس بھئی
میں اب کوئی روایت اور نہیں پیش کروں گا. تاریخ میں 3 ایسے تابوت ہیں جو بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں. اگر میں تینوں پڑھ سکا تو تینوں پڑھوں گا, نہیں تو پہلا تابوت جانتے ہیں کس کا؟ وہ جناب فاطمہ الزہرا کا تابوت ہے. مدینے میں رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا. تابوت میں صرف 14 جنازے میں آنے والے لوگ تھے. 14 افراد ہیں. امیر المؤمنین نے کاندھا دے رکھا ہے, 2 بچے ساتھ ہیں اور باقی سب نامحرم ہیں. حضرت عقیل ہیں, حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں ہیں. جناب سلمان ہیں, جناب بدر ہیں, جناب مقداد ہیں, جناب عبداللہ ابن عباس, یہ قریبی ترین مولا علی کے افراد ہیں. ایک مرتبہ جناب امیر نے آواز دے کے کہا کہ بیٹا حسن, مجھے تابوت کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے. کہا نہیں بیٹا, فوراً زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ. یہ تابوت آگے نہیں بڑھے گا کہ زینب میری زندگی میں گھر سے باہر آئے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. بس میں یہ پہلا تابوت ہے, بڑی مظلومیت کا تابوت ہے. دوسرا تابوت بتاؤں کس کا ہے؟ آئیں ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے شام چلیے. دوسرا تابوت ایک 4 برس کی بی بی کا ہے. تابوت اٹھانے والی ہستی امام زین العابدین ہے. امام نے ایک مرتبہ تابوت اٹھایا, رو کے کہنے لگے او 72 کے عزادار بابا, اپنی بیٹی کا تابوت لے لیجئے. قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے ہوں گے. میرے مولا سجاد نے بہن کا لاشا بابا کو دیا. بس پہ میں نے تمام کیا. جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا ہے؟ تیسرا تابوت روایت کے الفاظ ہے 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا گیا. تابوت کے پیسے دیے, کہا مزدوروں جاؤ جا کے پلے بغداد پہ لاشا رکھاؤ. مزدوروں نے پیسے لیے, کاندھوں پہ لاشا اٹھایا, تابوت اٹھایا. ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے گئے. اس مزدور سے کہا نعرے لگاتے جاؤ ماتا امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا. ارے جس امام کے 18 بیٹے ہوں ان کا تابوت 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا. بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ 7ویں امام کا تابوت اٹھا بڑی ہی عظمت کے ساتھ. ایک مرتبہ وہاں پہ جب لا کے دھوپ میں پلے بغداد پہ امام کا تابوت رکھا گیا, شیعوں نے سوال کیا رے کس کا تابوت ہے؟ ایک مزدور نے کہا تمہارے امام مر گئے ہیں ان کا تابوت ہے. کہا ہمارے امام مرتے نہیں, شہادت ہوتی ہے. ایک مرتبہ امام کے کفن کو کھولا, سوال کیا شیعہ نے مولا بتائیے, خود بتائیے آپ کی شہادت ہوئی ہے یا وفات؟ امام نے کہا قتلاً قتلا, مجھے قتل کیا گیا ہے, مجھے زہر دیا گیا. سارے شیعہ رونے لگے. دھوپ سے تابوت اٹھایا, کبھی دھوپ میں تابوت نہیں رکھے جاتے. ایک امام حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا, 3 دن تک دھوپ میں لاشا امام حسین کا پڑا رہا, یا دھوپ میں امام موسیٰ کاظم کا تابوت رکھا. بس یہ آخری جملہ سن لیجیے, میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ سارے شیعوں نے بڑی تعظیم سے تابوت کو اٹھایا. ایک شیعہ نے کہا ذرا تابوت کو روکو, مزدوروں سے سوال کرنا. کہا جب کوئی قیدی مر جاتا ہے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں, یہ امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ ایک مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں تک چلی گئی تھی, ان ہڈیوں سے زنجیروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا, ہم زنجیریں کاٹ نہیں سکے. ساری دنیا میں 25 رجب کو جب تابوت اٹھتے ہیں, 2 تابوت, ایک 25 محرم دوسرا 25 رجب, جن پہ زنجیریں ہوتی ہیں, 2 تابوتوں پہ زنجیریں, بس 25 رجب کا تابوت. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا. آج حکومت نے کہا پابندی ہے لوگ نہ آئیں, لیکن میں نے خود دیکھا پورے عراق سے لوگ روتے ہوئے جا رہے تھے, اے باب الہوائے ہم آپ کو تنہا نہیں رہنے دیں گے, ہم آپ کے روزے پہ آئیں گے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. معلوم کریں گے بس 2 دعا کے جملے. پروردگارا شب دعا ہے, شب جمعہ ہے, شب شہادت ہے, باب الحوائج کی شہادت کی شب ہے.
کوئی دعا رد نہیں ہے۔ پروردگارہ دنیا میں حالات بہت سخت خراب ہیں، تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما۔ بس بھی میں ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارہ 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ۔ جب 7ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں نا 12ویں امام، تو ایک جملہ کہتے ہیں السلام علی، میرا سلام ہو میرے اس جد پہ المعذب بقعر السجون، جن میرے جد کو زندانوں کی تاریکیوں کے اندر ایسی سخت سزائیں دی گئیں، امام کو بڑی بڑی سخت سزائیں دی گئیں۔ امام 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ جن کو زندان کی قیدوں میں سزائیں دی گئیں۔ پروردگارہ کبھی کمزور جب کوئی لاغر ہو جائے اسے بھی تازیانے مارے جاتے ہیں، اسے بھی کبھی زہر دیا جاتا ہے۔ 7ویں امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ امام علیہ السلام کا پورا کلیجہ کھل گیا۔ پروردگارہ واسطہ 7ویں امام کی عظمتوں کا، 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی یہ جلوسوں کے میں نے دیکھا کہ جو جلوس جا رہے ہیں کاظمین جا رہے ہیں، پروردگارہ تمام کے تمام ہمارے ان ماتمیوں کی حفاظت فرما، جلوسوں میں شرکت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اکثر دنیا کے اندر مجالس نہیں ہیں، بہت کم مجالس ہیں، آج امام رضا علیہ السلام کو ان کے بابا کا پرسہ دیں۔ اے امام رضا، مولا آپ کو بڑا دکھ تھا، ہائے میرے بابا کو مار دیا گیا۔ جب امام اپنے گھر کے صحن میں سوتے تھے، پوچھا بہنوں نے کیا بات ہے، کہا کسی نے جب پوچھا نا مولا صحن میں کیوں سوتے ہیں، کہا میری بہنیں بابا کے انتظار میں رہتی ہیں، میری بہنیں تنہائی محسوس نہ کریں، میں گھر کے صحن میں رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام رضا رونے لگے، کہا بہنوں نے کیا بات ہے، کہا آج رات ہم یتیم ہونے والے ہیں۔ وہ رات یہی آج کی رات تھی جب امام رضا رو رہے تھے، ساری بہنیں رونے لگی، نہیں بھیا ایسا نہ کہیں، ہم یتیم ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سارے پل بغداد سے لاشاں اٹھا کے کاظمین لے گئے، سادات کے قبرستان میں لے گئے، دفنانے لگے گا کون قبر میں اتارے گا، دیکھا مدینے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا ہے۔ وہ جوان آگے بڑھا، اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا، بہت زور سے امام رضا نے اپنے بابا کے سینے کو اپنے سینے سے ملایا، رو کے کہا بابا میری ساری بہنیں انتظار میں تھی۔ پروردگارہ واسطہ باب الحوائج کا سب کی حاجات قبول فرما، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مومنین مظلوم ہیں سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل